السلام ورحمۃ الحمد للہ الحمدللہ میرے رفیق درس مولوی عبدالاحد صاحب کی کارکردگی میں پورا پروگرام الحمدللہ اور ان کے رفقا کی کارکردگی میں پورا کا پورا پروگرام الحمدللہ ثم الحمدللہ عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ پایہ اختتام کو پہنچا۔ ثم الحمدللہ انہوں نے جو اپنے طلبہ کی تیاری کرائی ہے وہ بخوبی ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہی کم ہے، ورنہ یہ ننھی جانیں جن کو صرف موبائل اور اس کی اسکرین کے علاوہ کچھ معلوم نہیں، آپ حضرات کے سامنے کبھی تلاوت کلام اللہ پیش کرتی ہے تو کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ اشعار گنگناتے ہیں، تو کبھی اسلام کے بنیادی مآخذ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ ننھی جانیں ہیں جن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہی کم۔ میری طرف سے بھی آپ تمام بچے لائق مبارکباد۔ جیسا کہ میں اور آپ آج 26 جنوری کے دن یہاں جمع ہوئے ہیں، وقت کی بھی تنگی ہے، زیادہ کچھ نہیں کہنا، مختصر الفاظ میں اپنی بات کہنی ہے۔ اس 26 جنوری کا پس منظر کیا ہے؟ 4 اگست 1608 کو انگریز جب ہندوستان کی سرزمین پر آ گیا اور تقریباً 7 سال کاوش اور کوششوں کے بعد اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنگال کے اندر قائم کر لی، اس وجہ سے کہ ہم برٹش کا مال ہندوستان میں لائیں گے، ہندوستان کی ثقافت کو ذرا عروج بخشیں گے، اور ہندوستان کی جو بنیادی اشیاء ہیں جن کی بنا پر ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، ان چیزوں کو ہم اپنے ملک میں بیان کریں گے اور ان اشیاء کو ہم اپنے ملک میں فروخت کر کے اپنے املاک اور ملوک کو بھی وہی عزت بخشیں گے جو ہندوستان کو حاصل۔ پتہ یہ چلا یہ ہندوستان انگریز کے آنے سے پہلے سے ان کامیاب ملکوں سے جن کو آج کامیاب کہا جاتا ہے کئی سال آگے تھا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جب انگریز یہاں آ گیا اور اس نے اپنے قدم ہندوستان کے اندر جما لیے تو اس نے اپنی خباثت دکھانا شروع کری اور ہندوستان کو اس کی جڑوں سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ ہندوستان کے اندر جو قیمتی اشیاء تھی جیسے کوہ نور کا ہیرا یہ پہنچا دیا گیا برٹش لندن کے اندر، اور بھی بہت سی قیمتی چیزیں تھیں جن سے ہندوستان جانا جاتا تھا، اس انگریز نے ان چیزوں کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ ابتدا بنگال سے ہوتی ہے، انتہا پورے ہندوستان کی طرف چل کر ان کی ہوتی ہے۔ مگر قربان جائیے سن 1757 عیسوی کے اندر، یعنی قریب 100-125 سال کے بعد، اس انگریز نے اپنے پایہ تخت کو جب 100 سال کے اندر ہندوستان میں قائم کر لیا، ہندوستان کے اندر اس انگریز نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی، تو ہندوستان کی عوام کو غلام بنا لیا گیا اور غلاموں جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا جانے لگا، ان کو پیٹا جاتا، ان کو مارا جاتا، ان سے اپنے کام نکلوائے جاتے۔ مگر ہندوستان چونکہ انگریز کے آنے سے پہلے سے ہی کامیاب ملکوں میں سے تھا، اسی لیے 100-150 سال یعنی 1947 آتی ہے، اس کے اندر الحمدللہ ہندوستان کو انگریز بھیڑیے سے خلاصہ نصیب ہوتا ہے۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان انگریز کے جرثومے اور ناسور عقائد
اس کے عزم و ارادے اور استقلال سے پاک ہو جاتا ہے۔ جب 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہو جاتا ہے تو ملک آزاد ہونے کے بعد اب ضرورت تھی کہ ملک کو ایک آئین دیا جائے، ایک قانون دیا جائے، ایک راستہ دیا جائے، ایک راہ ہموار کی جائے جس پہ یہ ہندوستان کے باشندے چلیں، کیونکہ اب تک سن 1608 سے لے کر کے 1947 تک 300 سال تک ہندوستان کے باشندے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے اوپر راج کرنے والے انگریز تھے، قانون ان کا چلتا تھا۔ اب چونکہ انہیں خلاصہ نصیب ہوا، ان کے مقدر میں آزادی آئی، تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کا اپنا ایک آئین ہو، آزادی والا ان کا ایک قانون ہو جس میں ہر مذہب کا انسان اپنی مذہبی طور و طریق پر چل سکے۔ چنانچہ 470 لوگوں کی ایک کمیٹی بٹھائی گئی جس کے اندر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر پیش رہے۔ اسی طریقے سے خلیل احمد سیوالوی رحمہ اللہ ہمارے اکابر دیوبند میں سے ہیں، وہ بھی پیش رہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سے علماء کرام ہیں جنہوں نے اس سمویدھان سمیتی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بالآخر 26 نومبر 1949 کا دن آتا ہے اور 1.5 سال کی وہ محنت رنگ لاتی ہے جس کے اندر ہندوستان کا آئین لکھنے کی ان لوگوں نے کوششیں کی تھی۔ 1949 26 نومبر کو وہ ہندوستانی آئین 2 زبانوں انگریزی اور ہندی میں بن کر تیار ہو جاتا ہے، جو آج بھی ہندوستان کی پارلیمنٹ میں رکھا ہوا ہے۔ 26 جنوری سن 1950 کو وہ ہندوستانی آئین ہندوستانی باشندوں کے لیے نافذ کر دیا گیا، جس کو ہم لوگ گنتنتر دیوس کے نام سے جانتے ہیں، ریپبلک ڈے کے نام سے جانتے ہیں۔ 26 جنوری کے دن ہمیں ہمارا آئین ملا جس کے اندر ہمارے ادھیکار، ہمارے قانون لکھے ہوئے تھے۔ اس بنسبت سے اس دن کو منایا جاتا ہے۔ یہ 26 جنوری ہم کیوں مناتے ہیں؟ 26 جنوری ہم اس لیے مناتے ہیں کہ 26 جنوری کے دن ہمیں ہمارا آئین ہاتھ میں ملا اور ہمیں مذہبی اعتبار سے تمام سرخرویاں حاصل ہوئی، ہمیں تمام ادھیکار ہمارے ہاتھ میں آئے۔ ہر مذہب والے کو اس کی مذہبی زندگی گزارنے کے مطابق قانون بنائے گئے۔ ہمارے قانون کے اندر کہیں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے کہ تمام ہندوستان کے باشندے ایک راستے پر چلیں گے یا ایک روش پر چلیں گے۔ ہمارے قانون میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مسلمان اپنے اسلامی قانون کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہندوستان کے قانون پر چلیں گے، ہندو اپنے دھرموں کی کتابوں کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہندوستان کے قانون پر چلیں گے۔ اور ایک اس میں سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے قانون کے اندر ہمارے دھرموں سے متعلق کوئی قانون نہیں لکھا، صرف ہمارے معاملات سے متعلق قانون لکھے ہیں۔ ہندوستان کی آئین کے اندر کہیں یہ بات نہیں لکھی کہ مسلمان کہاں نماز پڑھے گا، کہاں نہیں پڑھے گا، وہ روزے کب رکھے گا، کب نہیں رکھے گا، حج کرنے کون جائے گا، کون نہیں جائے گا۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے چوری کری تو اس پہ یہ سزا آئے گی، کسی نے زنا کرا جس کو دوسرے الفاظ میں ریپ کہا جاتا ہے، اگر وہ مرتکب ہوا اس پہ یہ سزا آئے گی۔ اور یہ تمام سزائیں ہمارے قانون یعنی قرآن عظیم کے اندر بھی موجود ہیں۔ قانون میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ہر مذہب والا اپنی مذہبی کتاب کے اندر جو قانون ہے پہلے اس پہ عمل کرے، اس کے مطابق جو قانون ہندوستان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جب دونوں مل جائے تو اس پہ بھی عمل کرے، لیکن پہلے اپنے قانون پہ عمل کرے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر جو 2 زبانوں میں آئین رکھا ہوا ہے، قانون سمویدھان جس کو کہا جاتا ہے، اس کے ہر صفحے پر 1608 سے لے کر 1947 تک ان 300 سال میں ہندوستان کے انسانوں کے ساتھ جتنی حرکتیں ان انگریزوں نے کری ہیں،
جتنے ظلم و زیادتی کے پہاڑ ان انگریزوں نے توڑے ہیں، جتنا جور و ظلم سے انہوں نے کام لیا ہے، چاہے وہ جلیانوالہ باغ ہتیا کانڈ ہو یا چاہے اور کوئی دوسری کانڈ ہو، تمام اوصاف کے اوپر پکچر کی شکل میں، فوٹو کی شکل میں وہ کانڈ موجود ہیں، وہ حادثات موجود ہیں، تاکہ ہندوستان کا مسلمان اور ہندوستان کے باشندے جب اپنے آئین کو کھول کر دیکھیں، ہر صفحے پر انہیں وہ انگریز کی کارستانی نظر آئے جو ان 300 سالوں میں انگریز نے ہندوستان کے باشندوں کے ساتھ کری ہے، وہ بھول نہ جائے ان کا ماضی کیسے گزرا تھا۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہم سب کچھ بھلا بیٹھے ہیں۔ وہ ایک شعر ہے جس کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے، غیروں کی کہانی یاد رہی اپنا افسانہ بھول گئے، کہ ہمیں اوروں کی کہانیاں سب معلوم ہے کس کے ساتھ کیا ہوا تھا، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے اکابر علماء نے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے جو قربانیاں کی ہیں ہم وہ سب بھلا بیٹھے۔ یقین مانیے گا، اگر ہمارے اکابر ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی گردنیں نہ کٹاتے تو آج شاید میں اور آپ اتنے سکون کے ساتھ نہ بیٹھے ہوتے، نہ میں بول رہا ہوتا نہ آپ سن رہے ہوتے۔ تاریخ کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ شاملی کے میدان سے لے کر دارالعلوم دیوبند تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء دیوبند کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہیں۔ اگر یہ اکابر نہ کھڑے ہوتے تو ہم جیسے بے حس کیا ہندوستان کو آزاد کرا سکتے تھے؟ ہم سے تو کچھ نہیں ہوتا، ہم سے اپنے حق کے لیے نہیں بولا جاتا، ہندوستان کو کیا خاک آزاد کرا دیتے۔ یہ ہمارے اکابر کی محنتیں ہیں جن کی وجود، جن کے نتیجے میں آج میں اور آپ اتنے آسانی کے ساتھ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں اور ہم بول رہے ہیں۔ وقت بھی کافی ہو گیا، اللہ تعالی ہم سب کو جتنا کہا گیا ہے اور جو کچھ بھی بتایا گیا ہے اس کو محفوظ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمیں یہ نہیں بولنا کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں صرف بھگت سنگھ تھے، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں جس طرح بھگت سنگھ کا کردار ہے اسی طریقے سے مولانا اشفاق اللہ خان کا بھی کردار ہے، ہمیں یہ نہیں بھولنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یاد دہانی اور محفوظ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔